کیا آپ نے پہلے لیور سروسس کے بارے میں سنا ہے؟ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آہستہ آہستہ جگر کو نقصان پہنچاتی ہے، اور اگر بروقت اس کی تشخیص نہ کی جائے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں لیور سروسس کی ان ابتدائی علامات کے بارے میں بات کریں گے جس کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک۔ تو آج کی اس ویڈیو میں لیور سروسس کی علامات کو دیکھیں گے تاکہ آپ ان علامات کو پہچان سکیں۔ سمٹم سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لیور سروسس ہے کیا اور لیور کا کام کیا ہے۔ لیور یعنی جگر، یہ ہمارے جسم کا ایک اہم آرگن ہے۔ یہ ہمارے جسم میں سینکڑوں کام سر انجام دیتا ہے۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی کا تصور ممکن نہیں۔ جگر مختلف کام سر انجام دیتا ہے، جن میں یہ خون سے زہریلے مادوں کو نکالتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، ہماری خوراک میں موجود غذائی اجزاء کو پروسیس کرتا ہے اور ان کو گلوکوز، پروٹین اور فیٹ میں تبدیل کرتا ہے۔ جگر مختلف قسم کے پروٹین بناتا ہے جو جسم کے مختلف افعال کے لیے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ جگر جسم میں وٹامنز، منرلز کو سٹور کرتا ہے، جن میں وٹامن اے، ڈی، ای، کے اور B12 شامل ہیں۔ جگر بائل نامی ایک مادہ پیدا کرتا ہے جو ہاضمے میں مددگار ہوتا ہے، خاص طور پر فیٹس کو ڈائجسٹ کرتا ہے۔ لیور سروسس ایک ایسی حالت ہے جس میں جگر کے ٹیشو خراب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ سخت، بیکار اور ناکارہ ٹیشو لے لیتے ہیں۔ یہ بیماری جگر کے لمبے عرصے سے ہونے والی بیماریوں سے ہوتی ہے، جن میں ہیپاٹائٹس، الکوہل کا زیادہ استعمال۔ تو لیور سروسس کی علامات کے بارے میں بات کی جائے تو نمبر 1 پہ ہے تھکاوٹ۔ لیور سروسس میں ہونے والی تھکاوٹ عام طور پر کم سے شدید نوعیت کی ہوتی ہے۔ یہ تھکاوٹ عام روزمرہ کے کام اور سرگرمیوں کی وجہ سے ہونے والی تھکاوٹ سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ تھکاوٹ دن کے آغاز سے ہی محسوس ہوتی ہے اور آرام کرنے سے بھی دور نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جگر صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا۔ لیور سروسس والے لوگوں کے لیے سادہ کام یعنی کھانا پکانا، صفائی کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اس میں جسمانی تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ذہنی تھکاوٹ بھی محسوس ہوتی ہے۔ لیور سروسس کی وجہ سے جسم میں زہریلے مادوں کی زیادتی کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی تھکن میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہے بھوک میں کمی۔ جگر کی بیماری بھوک پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، کیونکہ لیور ہمارے جسم میں نیوٹرینٹس کی ابزارپشن کرواتا ہے اور زہریلے مادوں کو ختم کرتا ہے۔ لیکن جب جگر کی بیماری میں یہ صحیح سے کام نہیں کر رہا ہوتا تو جسم کو نیوٹرینٹس صحیح مقدار میں حاصل نہیں ہوتے، جس سے بھوک میں کمی آتی ہے۔ نمبر 3 ہے متلی۔ جگر کی بیماری متلی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جسم میں زہریلوں مادوں کو صاف کرنے اور غذا کو ہضم کرنے اور فیٹس کو پروسیس کرنے میں لیور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن جگر جب یہ تمام کام نہیں کر رہا ہوتا تو یہ تمام عمل جو ہے متاثر ہوتے ہیں اور زہریلے مادے ہماری باڈی میں جمع ہونے لگتے ہیں۔ ان زہریلے مادوں کی وجہ سے ہمارے اسٹمک کو پریشانی ہوتی ہے، جس سے متلی محسوس ہوتی ہے۔ جگر کی بیماری فیٹ کی ڈائجسشن میں رکاوٹ کرتی ہے، جس سے ہمارے اسٹمک میں بھاری پن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور جو متلی کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 4 ہے بغیر کسی وجہ سے وزن کا کم ہونا۔ لیور سروسس میں بغیر کسی وجہ سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اس میں نیوٹرینٹس کی ابزارپشن نہیں ہوتی، جس وجہ سے ہماری باڈی کو نیوٹرینٹس نہیں ملتے۔ اس کے نتیجے میں بھوک کم لگتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ لیور سروسس میں ہمارے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان میں کمی آتی ہے، جسے مسلز ویسٹنگ کہا جاتا ہے، جو وزن میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ نمبر 5 ہے پیٹ میں درد۔ لیور سروسس میں پیٹ میں درد ایک عام سمٹم ہے۔ اس میں جگر سوج جاتا ہے اور اس کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس سے پیٹ میں درد ہوتی ہے۔ اس میں جگر میں خون کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اور جگر کے گرد خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیٹ میں فالتو پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ پیٹ میں درد محسوس ہوتی ہے۔ یہ درد زیادہ تر پیٹ کے دائیں اوپری حصے میں محسوس ہوتا ہے اور کبھی کبھار پورے پیٹ میں بھی پھیل جاتا ہے۔ نمبر 6 ہے مکڑی کے نشانات، جسے اسپائڈر انجوماس کہا جاتا ہے۔ یہ جلد پر سرخ رنگ کے نشانات ہوتے ہیں۔ یہ نشانات اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ لیور سروسس میں ہارمون امبیلنس ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں خون کی نالیوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ پھیل جاتی ہیں۔
स्पाइडर एंजियोमेस खास तौर पर चेहरे, गर्दन, हाथों पर नमूदार होते हैं। ये एक छोटे सुर्ख नुक्ते की तरह होते हैं जिसके गिर्द बारीक नालियां फैली होती हैं जो मकड़ी के जाले की तरह लगती हैं। ये निशानात लिवर सिरोसिस की इब्तदाई अलामात में से एक होती हैं जो इस बात की तरफ इशारा है कि आपके जिगर में कोई खराबी है। नंबर 7 है यरकान। यरकान जिगर के मसाइल की सबसे नुमाया अलामतों में से एक है। ये वो हालत है जब आपकी जिल्द और आंखें पीली हो जाती हैं। ये एक मादे की वजह से होता है जिसे बिलिरुबिन कहते हैं। जब जिगर ठीक से काम नहीं करता तो बिलिरुबिन खून में जमा हो जाता है। नंबर 8 है पेट का सूजना। ये जिस्म में अजाफी माया के जमा होने से होता है जिसे असाइटिस कहा जाता है। ये जिगर की बीमारी के एडवांस मरहले में ज़ाहिर होती है जिससे सांस लेने में दुश्वारी होती है। नंबर 9 है जिल्द पर खारिश। जिगर की बीमारी में जिल्द पर खारिश एक आम अलामत है। जिगर एक बाइल नामी माया बनाता है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। लीवर सिरोसिस में बाइल के जिज़ाब बाइल साल्ट खून में जमा होते हैं। इसके अलावा लीवर सिरोसिस में जो जहरीले मादे हैं वो बॉडी से फ्लश आउट नहीं हो रहे होते। इन अज्जा के जिस्म में ज़्यादा मिकदार के जमा होने से जिल्द पर खारिश होती है। नंबर 10 है गहरे रंग के पेशाब का आना। जिगर की बीमारियों जिसमें लिवर सिरोसिस हेपेटाइटिस की वजह से बाइल खून में जमा होता है तो पेशाब का रंग गहरा पीला या ब्राउन होता है। ये रंग बाइल के अज्जा बिलिरुबिन की ज़्यादा मिकदार की वजह से होता है। ज़्यादा खून का बहना। जिगर खून जमने के लिए ज़रूरी प्रोटीन जैसे फाइब्रिनोजन और दूसरे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर तैयार करता है। जिगर की खराबी की सूरत में इन प्रोटीन्स की सतह कम हो जाती है और खून जमने की सलाहियत कम हो जाती है और चोट लगने या कोई भी मामूली कट लगने से ज़्यादा खून बहता है। ये तमाम अलामात जिगर के मसाइल की इब्तदाई निशानियां हो सकती हैं। अगर आपको इनमें से किसी का सामना हो तो फौरी तौर पर डॉक्टर से मशवरा करें। जिगर आपकी बॉडी का एक अहम ऑर्गन है और इसकी हिफाजत आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद सेहत से मुताल्लिक मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।